کوئی چھوٹا سا کنٹروورسی آ جائے کسی بندے پہ ادھر اس کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیتے. آپ لوگوں کو یہ سب پتہ ہے. اس کا مطلب یہ تھا تو یہ پچھلے دنوں کس کی دم کو آگ لگی. 20 سال سے آپ کو احتجاج نہیں کیا, اچانک صورتحال کیا ہو گئی, یہ کون آپ پھنسا ہے. ایک یہ سمجھ میں اس مسئلے سے نکلیں گے کیسے. پاکستان کی, افغانستان کی, تاجکستان کی, ترکستان کی, بنگلہ دیش کی, پیرو کی, بولیویا کی, سب کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ یہ جمہوری مافیا سے نجات حاصل کر سکے. ایک صورت ہے, رب کریم نے ایک صورت انٹلیکچوئلز کی صورت میں یوں کی ہے کہ انٹرنیٹ آ گیا. قیمت بڑھائی ہے, قیمت بڑھائے گا. when they reach the right price they will have a deal. Good. Well said. So I think that we should just see the reality. Well said. The world outside these windows is different. We may speak a lot, لیکن یہ کہ جو ہمارے بارے میں رائے ہے وہ مختلف ہے. چھوٹی سی مثال اور بھی ایک اور دوں گا, پھر میں بات ختم کرتا ہوں, مجھے تقریر نہیں آتی ہے. فورن پالیسی میں آج سے کوئی جو پورے کا پورا تعلیم کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے, اس کے ڈائیورٹ کرنے سے 17 سال بعد ہماری قوم کسی اور جگہ کھڑی ہوئی ہوگی, اور اس وقت ہم سے کوئی بھی اس لہجے میں بات نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارا انٹلیکچوئل ایسٹس اس وقت بہت ہائی ہوگا. وہ یہی تھی کہ ہر پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے جو ان کی پارٹی کا لیڈر ہے وہی اپنی پارٹی کے ترجمانی کرتے ہوئے یہاں پر اپنی رائے کا اظہار کرتے. جب تک ہم نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ میں پاکستانی ہوں, آپ یہ کہیں, آپ یہ کہیں, آپ کہیں, حقیقت یہ ہے کہ سارے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. آج ہم کنفیوز ہیں, آج تک آپ یقین کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, جہاں تک مثال ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم امریکہ میں رہے ہیں, اور امریکن جب بھی کوئی بھی امریکن ہو, خواہ میکسیکن ہو, خواہ پاکستانی ہو, خواہ مڈل ایسٹرن ہو, وہ پراؤڈ ہوتا ہے بی ایز این امریکن. لیکن آج تک ہم جب کسی محفل میں جاتے ہیں, آپ سب کو علم ہے کہ آپ بزنس مین ہیں, میں بھی بزنس مین ہوں, آپ یقین کریں جس طرح کہ ابھی ایک دور دیر, یہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک سوچ کی بات ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کروا رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اپنے بارے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے. نکل جاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان ہماری دھرتی ہے, ہم جہاں بھی ہوں گے, جس دنیا کے کس کونوں میں ہوں گے, اگر ہماری اپنی ماں کے ساتھ محبت نہیں ہو تو دیجیے آج سے کہ بھی پاکستانی, اور جو بھی پاکستان جہاں بھی آپ جائیے پراپیگنڈا. آج being as a پاکستانی again thinking کہ ہمیں اس وقت ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا, امریکہ ہو یا نیٹو ہو, اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. امریکہ پاکستان آئے گا اور اس میں امن نہیں ہو سکے. تو اس وقت جتنی عسکری قیادت ہے, جتنی سیاسی قیادت ہے, اس کو یہ چیزیں سوچنی ہوگی اپنے مطابق. اپنے جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں, جو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہے, بغیر کسی اصول کے سمجھوتا نہ کریں, اصولوں کو آگے رکھیں اور ان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ڈٹ کے کریں, اور انہیں کہیں کہ ہمیں یہ چیز آپ کو چاہیے. ہماری قیادت, ہم جہاں رہ رہے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ دوستی برابری کی کرنی چاہیے. کچھ دوست کہہ رہے ہیں بھیک مانگ رہے, یہ وہ, چلو جو بھی ہے, ہماری دوستی ان کے ساتھ ہونی چاہیے برابری کی. اور برابری کی جب ہو تو تبھی آپ سیدھی بات کر سکتے ہیں, ادروائز تو پھر کچھ بھی بات بھی نہیں نہ ہوتی. جی یہ ایسے کر لیں, وہ ہو گیا, یہ معافی مانگ لیں گے, یہ تو پاکستان, جمعیت علماء اسلام اور وہ دیگر جماعتیں جنہوں نے کبھی بھی کوئی نیشنل ایشو آتا ہے تو ایوان میں بیٹھی ہوئی پارٹیوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور دوستو, آج یہ ڈرینوٹیک کا جو مسئلہ ہے یہ نیا نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا, یہ کس شخص کی کمزوری کی وجہ سے ہوا,
कहीं वो शख्स ऐसा तो नहीं कि जो रातों रात आइन की पासदारी को तोड़ते हुए, आइन को पामाल करते हुए इस मुल्क पर काबिज हुआ और उसकी कमज़ोरी की वजह से आज हमें ये मुश्किलात देखना पड़ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुल्क में सही तौर पर आइन के अंदर आइन पे अमल किया जाए और ऐसे शख्स को हकीकतन आइन के मुताबिक सज़ा दी जाती तो शायद आज हम इन मुश्किलात से दो चार ना होते। अजीज़ों और दोस्तों, मैं यहाँ किसी जमात पर तनकीद करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आज इस मौजू पर, आज के इस दिन पर, 10 मुहर्रम के दिन और इस मौजू के हवाले से किसी किस्म की तनकीद की जाए, लेकिन मैं हक़ाइक़ को बयान करना चाहता हूँ कि अगर हम सच्चे दिल के साथ अपनी ज़ाती हिसार से बाहर निकल कर सच्चाई की आंखों से हम नहीं देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी मंजिल को पा नहीं सकते। पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत कभी एक छत तले इस तरह ऑर्गेनाइज होकर नहीं बैठी और मेरा ख्याल है कि मैंने सबको मौका भी दिया, हर तरीके से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं बुला सका। मैं दिल की गहराइयों से उनसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इस माज़रत को कबूल करेंगे